اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے نفسیاتی طور پر؟ ہیں تو یہ سارے نفسیاتی اور آپ کی فیلڈ ہے یہ ماشاءاللہ، کہ انسان میں عدم برداشت آتی کن وجوہات کی بنا پر آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناصر صاحب، عدم برداشت جو ہے وہ دینی، دنیاوی، اخلاقی، معاشی، سماجی اور معاشرتی کمزوری ہے جو سوسائٹی میں پیدا ہونے والی تمام برائیوں کی ماں ہے، جڑ ہے اس تمام کی، کیونکہ اس کی وجہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے، جرائم پیدا ہوتے ہیں، تعصبات پیدا ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو عدم برداشت ہے وہ انسان اور انسانیت کی تذلیل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا، آپ سورہ آل عمران کو دیکھ لیں، آپ سورہ بقرہ کو دیکھ لیں، آپ سورہ مائدہ کو دیکھ لیں، کتنی ہی آیات ہیں جو ہمارے مذہبی جو علماء بیٹھے ہیں وہ بتائیں گے وہ آیات، ان کے ترجمے۔ جو ابھی آپ نے بات کی وجوہات، اس پر آنے سے پہلے دیکھ لیں کہ معاشرے میں ایسی چیزیں پیدا کیوں ہوتی ہیں۔ مغربی جو مفکرین ہیں انہوں نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ کسی معاشرے کی زوال پذیری کی جو پہلی نشانی ہے وہ اس معاشرے میں عدم برداشت کا پیدا ہونا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی آندھی ہے یہ جو دماغ کی بتی کو گل کر دیتی ہے، دماغ کی روشنی کو مدھم کر دیتی ہے، عقل کو کھا جاتی ہے۔ عفو درگزر، صلہ رحمی، برداشت، انصاف کی فراہمی، صبر و تحمل کسی بھی معاشرے کی مضبوط اکائی ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے معاشرے کو توڑنا ہے، ختم کرنا ہے تو آپ یہ چیزیں پیدا کر دیں، اور اگر یہ چیزیں وہاں ہوں اور مربوط ہوں، منظم ہوں، تو ایسے معاشرے بقا پا جاتے ہیں، ایسے معاشرے تہذیبیں بن جاتے ہیں، اور وہی دین کا اصل ہے کہ وہ تہذیب بن جائے، وہ کلچر بن جائے، شریعت طبیعت بن جائے، طبیعت بن جاتی ہے۔ بہت خوبصورت بات۔ پھر اب دیکھیے کہ ایک جملہ میں اکثر بولتا ہوں، پھر عرض کرتا ہوں، جس معاشرے میں سب چلتا ہو وہ معاشرہ نہیں چل سکتا۔ معاشرے میں سب نہیں چل سکتا۔ اس بات کو ذرا بہت ضرورت ہے سمجھنے کی کہ جہاں سب چلنا شروع ہو جائے تو پھر وہ معاشرے جو ہے جامد ہو جاتے ہیں، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں بہت۔ ان خوبیوں سے محروم معاشرے جو ہوتے ہیں، جہاں برداشت نہیں ہوگا، صبر نہیں ہوگا، تحمل نہیں ہوگا، وہاں پر سوسائٹی جو ہے بے راہ روی کا شکار ہوتی ہے، برائیوں کا شکار ہوتی ہے، اور الٹیمیٹلی پھر وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ پاکستان دنیا کے ان خوش قسمت ترین ملکوں میں ہیں جہاں 69% آبادی 15 سے لے کر 29 سال تک کی ہے۔ اب جہاں یہ بڑی خوش قسمتی ہے وہاں یہ مسئلہ بھی ہے کہ کیونکہ اتنی بڑی 70% آبادی کیونکہ نوجوان ہے، تو نوجوانوں کے اندر آپ کو پتہ ہے جوش و جذبہ، ان کے اندر صبر و تحمل کی بھی کمی ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے، کچھ کر گزرنے کی ایک دھن ہوتی ہے، مطلب وہ ایک پازیٹیو چیز ہے وہ، لیکن اس کا کیونکہ صحیح طور پہ ان کو راستہ نہیں ملتا۔ ابھی ہم وجوہات میں اس کو ٹریس کریں گے، غربت ہے، ناانصافی ہے، بے روزگاری ہے، شرح خواندگی میں کمی ہے، تو وہی بچے اپنی اس پازیٹیو قوت کو نیگیٹیولی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ان کی وجوہات کی طرف آتے ہیں۔ میرا خیال ہے جو سب سے بڑی وجہ اس وقت نظر آتی ہے وہ ہے گھریلو تربیت۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 5 میم کو معاشرے میں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ 5 میم، کون کون سی میم؟ پہلی ہے ماں، دوسرا ہے ممبر، تیسرا ہے مسجد، چوتھا ہے مدرسہ، پانچواں ہے میڈیا۔ یہ 5 میم اگر آپ معاشرے کی آج ٹھیک کرنے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو پورے معاشرہ کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ واقعی صحیح بات۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے دینی تعلیم، اور خاص طور پر جو ہم دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں اس میں اخلاقیات کی تعلیم کی کمی، مطلب تعلیم کے اندر ہم پڑھا اخلاقیات تو رہے ہیں لیکن تربیت کوئی نہیں دے رہے۔ کیا میری صرف یہ ڈیوٹی ہے کہ میں صرف جاؤں اور کلاس لے لوں کہ میں نے 9 بجے شروع کی اور 9:35 میں ختم کر دی، یا میرا کام ان بچوں کو تربیت دینا بھی ہے؟ وہ اخلاقی تربیت جو کریکٹر بلڈنگ کیا کرتی تھی کبھی، وہ اس وقت مفقود ہو گئی، ختم ہو گئی ہے۔ چوتھی بات جو ہے کہ وہ بچے جو تعلیم میں ہیں ان کے اوپر ایکیڈیمک پریشر بہت ہے۔ اتنا ایکیڈمک پریشر کر دیا ہم نے ان کے اوپر کہ اگر آپ کسی بچے سے پوچھیں یا اس کے والدین سے، وہ کہیں گے کہ صبح اٹھتا ہے، مدرسے جاتا ہے، وہاں سے آتا ہے، نہا کر تیار ہو کے ناشتہ کرتا ہے، اسکول جاتا ہے، اسکول سے آتی کھانا کھاتا ہے، ٹیوشن پہ چلا جاتا ہے، ٹیوشن سے آتا ہے سپارہ پڑھنے چلا جاتا ہے، ہر والد سے پوچھیں یہی بات بتائے گا، یہی بات۔ جب اتنا پریشر آپ دیں گے بچے کو تو کہاں سے آپ سوچ رہے ہیں کہ وہاں پر برداشت پیدا ہوگا، صبر و تحمل پیدا ہوگا؟ پانچویں بات یہ ہے وہ ہے کہ میڈیا کا بڑا منفی کردار ہے۔ جو فلمیں، جو ڈرامے، جو پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، بہت بڑا رول ہے ایک صاحب کا جنہوں نے امریکہ میں کام کیا میڈیا کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں اگر کسی ڈرامے اور فلم میں
تو یا انگلی کر دی جائے تو اس معاشرے کے اندر عدم برداشت 5% بڑھ جاتا ہے صرف انگلی کرنے سے. آپ بتائیے جہاں گنز کے ساتھ, جہاں ڈائیلاگز کے ساتھ عدم برداشت کی باقاعدہ تربیت دی جا رہی ہو, اس میں کتنا % بڑھ جائے گا. اور پھر پستولوں کا جو عام استعمال جو شعوری یا لاشعوری طور پر اپنے لوگوں کو غلط طرف لا رہے ہیں. چھٹی بات جو یہ ہے کہ امتیازی سلوک, معاشرہ ڈسکریمنیٹ جب کرے گا چیزوں کو, جب وہ ہندوانہ رسموں کو لے کر چلے گا اور آج بھی برہمن اور اس کا فرق کرے گا شودر کا, تو اس وقت یہ عدم برداشت جنم لیتا ہے. چھٹی بات یہ ہے کہ آپ نے کیا بیسک نیسیسٹیز انسان کو دے دی ہیں, جو اس کی بنیادی ضروریات ہیں, جو ایک اسلامی فلاحی مملکت میں ریاست کا فرض تھا, کیا ہم نے وہ ساری ادا کر دی ہیں؟ جب آپ وہ نہیں دیں گے تو اس پھر استحصال, ساتویں بات جو استحصال ہے معاشرے میں کہ جو امیر غریب کا کرتا ہے, طاقتور کمزور کا کرتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جو رشوت ہے, اقربا پروری ہے, میرٹ کا قتل ہے سوسائٹی میں, ہر چیز سب سے بڑا پرابلم یہ ہے انسان میں برداشت ختم کرتے چلی جاتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جو انتشار اور فرقہ پرستی ہے ہمارے ہاں, یہ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ اپنے ہی مسلک, اپنے ہی فرقے, اپنی ہی برادری, اس تعصبات اتنے زیادہ ہیں ہمارے اندر کہ جو اسلام کی ایک علم تھا جس کے اندر ہم کھڑے ہونا تھا, اس کو تو ہم بھول چکے ہیں کہ اس کی تعلیمات کو بھول گیا. کسی دانشور نے کیا خوبصورت جملہ کہا, اس نے کہا جو کوئی آیا اپنے پیچھے لگا گیا, قرآن کی دعوت کسی نے نہیں دی, کسی نے قرآن کی بات نہیں کی. یہ تو سر دیکھیں نا ہمارے پروگرام میں کہ غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف اللہ کے رسول سے, تو جب انسان اس طرف جائے گا تو پھر لوگ اپنے پیچھے لگانا چھوڑ دیں گے. 12ویں بات یہ ہے کہ آپ نے انسانوں کو احساس محرومی کا شکار کر دیا. جب انسان محروم محسوس کرے گا خود کو, پھر اس میں عدم اس کے اندر بات. 13ویں بات یہ ہے کہ آپ نے رول ماڈل جو دیے ہمیں, یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے. میں نے اور آپ نے کہاں سے سیکھنا تھا؟ مذہبی رہنما سے, سیاسی رہنما سے, اپنے رول ماڈل سے. جب میرا رول ماڈل شام 6 بجے سے لے کر رات 12 بجے اب ٹی وی لگا لیں, جب وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے, ایک دوسرے کو غصہ کریں گے, جارحیت کریں گے, برا کہیں گے, چھوڑوں گا نہیں, بخشوں گا نہیں, اس کو میں دیکھ لوں گا, تو مجھے بتائیے اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کیا ہو سکتا ہے؟ نیچے تک بچہ وہی سیکھ نیچے تک آئے گا. جیسے باپ کو ماں کو برا کہتے دیکھ کر بچہ جو سوچتا ہے کہ ایسے ہی عورتوں کو گھر رکھا جاتا ہے, کل وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ وہی کرے گا. پھر کمیونیکیشن گیپ, لوگ جسے جنریشن گیپ کہتے ہیں, میں ہمیشہ اسے کمیونیکیشن گیپ کہتا ہوں. کیا ہم بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں؟ کیا ہم محفل سے جاتے ہیں؟ کیا اب ہمارے گھروں میں یہ جو پروگرام ہم کر رہے ہیں, یہ پروگرام ٹی وی پہ 1 گھنٹے کا میں کر رہا ہوں, گھروں میں مجھے 3 گھنٹے کا کرنا چاہیے. ہر والد کو, ہر والدہ کو چاہیے کہ مسلسل کمیونیکیشن رکھے اپنے بچے کے ساتھ, تاکہ بچہ کسی غلط ہاتھ میں نہ جائے. پھر آپ دیکھیے قانونی سکم اتنے موجود ہیں کہ جب بھی کوئی عدم برداشت کا مظاہرہ کرتا ہے تو قانون کی خامیاں ایسی ہیں کہ وہ شکنجے سے نکل جاتا ہے. سزا کوئی نہیں ہے, کوئی فیڈ بیک نہیں ہے, کوئی مانیٹرنگ سسٹم نہیں ہے. کیسے کیسے کیسز آئے اور لوگوں کو قتل کر دیا, اپنی سکی بہنوں کو, سکی ماں کو, اور پھر کیا ہوا, اسی گھر میں سے کسی نے کہہ دیا کہ جی میں, اور ریاست جو ہے اس کی مدعی نہیں بنتی. تو یہ پرابلم. پھر آپ دیکھیں ایک خاص نفسیاتی آپ کو بتاؤں, کم ہے لیکن سنگل پیرنٹ, وہ گھر جہاں سنگل پیرنٹ ہو. میں نے اپنے تو ادارے میں بڑا مطالعہ کیا کہ وہ بچے جو نعرے بازی میں, 2 نمبری میں, غلط کاموں میں لگتے ہیں, دیکھا کہ وہ سنگل پیرنٹ ہوتے ہیں, یا ان کی والدہ دنیا سے چلے گی یا ان کے والد دنیا سے. اس پر نا ڈاکٹر صاحب اس پر ہی آؤں گا, تو یہ بڑی اہم بات ہے, اور واقعتاً یہ معاشرے میں یہ چیزیں, ان چیزوں کی بنیاد سے سبب پیدا ہوتی ہیں. ایک بات اور کرتا جو پھر نیکسٹ بات کریں گے کہ دیکھیے یہ جو 15 سے 29 سال تک کی عمر کے بچے ہیں نا, ان کے اندر ایک طاقت ہے جو مچل رہی ہے. انہیں غیر نصابی اور ہم نصابی سرگرمیاں چاہیے, کھیلوں کے گراؤنڈ چاہیے تاکہ وہ طاقت کہیں نکلے. جب ہم نے تمام گراؤنڈز کو سوسائٹیز بنا کر گھر کھڑے کر کنکریٹ کے, تو اس کنکریٹ اور لوہے سے عدم برداشتی پیدا ہوگا, اس کے اندر سے برداشت پیدا نہیں ہو سکتا.